ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی نون لیگ اور ہمارے تجزیہ نگار خالد پرویز شہزاد صاحب بھی ایک یونٹی پہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے, مذاکرات کامیاب ہونا چاہیے, ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ماروی صاحب آپ سے یہ اینڈ کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی چیمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. چیمہ صاحب نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے کیا کہ اسٹیٹ کا رول کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں اس میں صرف ایک منٹ کے لیے سر میں نے مشرف صاحب پہ بھی آنا ہے. جی ایک آج جانا فکرہ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ٹھیک ہے جی, کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے تھے, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ صحیفے اور کتابیں لے کے تشریف لائے, رسول بن گئے. یہ سارا اس کا مقصد تھا اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا, اور انسان نے کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اس کا کوڈ آف لائف بھی بتانا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ اللہ کا آئین تھے سارے, اور پھر آخری کتاب آ گئی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آئین ہمارے ملکوں کے آئین ہوتے ہیں, یہ حکومت چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حق ہے. جو مقتدر اسٹیٹ ہوتی ہے اور حکومت ہوتی ہے, یہ اسٹیٹس کے کام چلانا اسی کا کام ہوتا ہے. قرارداد مقاصد بھی یہی ہے. بالکل. اب آپ اور ہم آگے کہیں, کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ مجھے اپنی مرضی کی شریعت چاہیے, مجھے اس ملک میں یہ نظام پسند نہیں ہے, آئین میں آج بدل دوں گا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ان کو ہر مذہب کی روح سے انہی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کو عملداری وہی چلائیں. چیمہ صاحب ایک منٹ میں پھر ہم دوسرے ایشو کی طرف جائیں گے. کیا حال ہے مذاکرات, یہ کامیاب خدا کرے ہو جائیں, کہیں فیلئر تو آپ کو نظر نہیں آ رہا, شبہ تو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, مذاکرات نا کمپلیٹ فیلئر ہوگی اور نا کمپلیٹ سکسیس ہوگی. یہ بیسیکلی کچھ لوگوں نے جو دیکھیں, کچھ لوگ ہیں غلط فہمی کی بنیاد پہ, کچھ لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کے بہاف پہ پاکستان لڑ رہا ہے یا پاکستان آرمی لڑ رہی ہے, یہ کرائے گئے ٹٹو ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں کہا تھا. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ جب مذاکرات حکومت ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے ہوگی تو کافی سارے لوگ اس میں سے جڑیں گے. اور باقی جیسے میں بات پہلے کر رہا تھا, جن لوگوں کا یہ ہے, آپ کہہ لیں کہ جن کا ایجنڈا یہ ہے, جن کی نوکری یہ ہے, جن کا کاروبار یہ بن گیا, جنہوں نے بڑے چھوٹے کیلیبر سے بہت بڑی کمائی کر رہے ہیں, ان لوگوں نے اس پہ ڈیفینیٹلی نہیں آنا. اور ان کو جب سنگل آؤٹ کر کے ان کو مطلب وہ باقی بچیں گے آپ کہہ رہے جرائم پیشہ لوگ. وہ صرف یہ نہیں کوئی اسلامک ملیٹنٹ ہوں گے, وہ بیسیکلی زیادہ تر بیسیکلی کرمنل لوگ ہوں گے. اور کرمنل لوگوں کو مارنا جو ہے وہ مارنا پڑے گا آپ کو, اور اس کے بغیر آپ ملک کی اکائی کو مطلب وحدت کو برقرار رکھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کرمنل کو ماریں گے نہیں. خالد صاحب کیا حال ہے یہ سارے پورے سینیریو کا, دہشت گردی کا؟ ایک منٹ میں پلیز. کل جو پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا جو 6واں سال ہوا ہے, اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور سندھ میں ایک جو پاور پلانٹ کا افتتاح کیا, وہ ایک کلیئر میسج چلا گیا تمام پوری دنیا میں کہ ناؤ وی آر ون, اور جو ان کے تجربات ہیں اس جنگ میں ان سے فائدہ لیا جائے. جی چیمہ صاحب. جی, مشرف نے 11 سالوں میں 10 سالوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے اپریشیٹ کیا جا سکے. وہ اس ملک کا کلچر, اس ہمارا دین, یہاں کی ملیٹنسی, قانون کو 2 بار توڑنا, اور کرپٹ سیاستدانوں کو ساتھ ملانا, بچیوں کا قتل, نواب اکبر بگٹی کا قتل بلوچستان میں ہونے والی شورش کا ذمہ دار, مطلب کوئی ایسا کام ہے نہیں. یا کراچی میں جس طرح ایم کیو ایم کو اس نے سپورٹ کیا اور جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا, بے حیائی پھیلا. اچھا, مطلب اس قوم کا بیسیکلی ہمارے کلچر کو تباہ کرنے والا آدمی تھا یہ. اب اس طرح کے بندے گا اور پھر 2 بار آئین توڑنا, دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چلا جاتا ہے ہمیں مسلم لیگ نون پہ یا آج کی حکمرانوں پہ افسوس ہوگا. اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر نہیں ملتی ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک مکمکہ تھا, یہ ایک پوائنٹ سکورنگ تھی, یہ توجہ ہٹانے کی کوشش تھی. اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اسے معافی دی جا سکے. اور اثاثہ جو ہے, اثاثہ وہ اس قوم کا ملازم تھا, وہ اس قوم کا اثاثہ نہیں ہے. آج ہم اس کے کیے ہوئے کی, اس نے اس ملک کے لوگوں کو بیچا, اس نے ان کے ڈالر وصول کیے, اس نے امریکہ کو کے سامنے ہمیں گروی رکھ دیا. اس طرح کے لوگوں کو ہم معاف نہیں کر سکتے. اینڈ ہو گیا چیمہ صاحب, اینڈ آخری منٹ میں سر آپ کیا کہیں گے؟ آخری منٹ ہے. ایک تو انہوں نے بات کی کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے, آپ نے بھی پوچھا. بالکل انجام آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
پچھلے دور حکومت میں یہ کام پیپلز پارٹی حکومت کو کرنا چاہیے تھا, ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی. انہوں نے God of چیمہ Honor صاحب دیے کو میں یقین دلاتا ہوں, انہوں نے گاڈ آف آنر دیا, ہم نے پرویز مشرف کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے. آگے عدالت کا کام ہے, عدالتیں آزاد ہیں, ہم نے اپنا کام ہماری طرف سے تو ہم نے کر دیا ہے, عدالتوں پہ کام عدالتوں پہ چھوڑ دیا ہے, اور عدالتیں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے آزاد عدالتیں ہیں اور صحیح فیصلہ کریں گی. ہمارے پہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو شکوہ ہوگا, ہم سے کیوں شکوہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے کچھ نہیں بولا, پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے مطالبہ نہیں کیا, ہم نے اپنا کام کر دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مہاجر صاحب, چیمہ صاحب آپ کا بھی, خالد صاحب آپ کا بھی. بڑی